अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर और आप देख रहे हैं 14 अगस्त स्पेशल। आज का दिन हमारे तमाम पाकिस्तानियों के लिए आज़ादी का दिन है, बल्कि जो लोग पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके लिए जोश व खरोश का दिन है, क्योंकि आज हमारी आज़ादी का दिन है। हमने इंतहाई कुर्बानियों के साथ अपना ये वतन अज़ीज़ हासिल किया था और इस वतन को हासिल करने के बाद हमने ये वादे किए थे कि हम इस वतन की सरज़मीन को ऊंचाई पे लेके जाएंगे। हमारे वतन अज़ीज़ को तकरीबन 79 साल हो गए हैं और हमारी जो पाकिस्तान के आज़ादी के हवाले से जो हम गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे पाकिस्तान के वादे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल, पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया। और इसी हवाले से जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, शिराज अल्ताफ़ साहब जो कि चेयरमैन अवामी फ़लाही पार्टी के हैं और साथ साथ जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे आज के दिन के ख़ास तौर पे हवाले से 14 अगस्त के हवाले से। लेकिन सबसे पहले हम उन्हें वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैडम फॉर हैविंग अस अगेन। अच्छा शिराज अल्ताफ़ साहब, क्योंकि आज 14 अगस्त का दिन है, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, छोटे बड़े सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। मुझे ये बताइएगा कि आम पाकिस्तानी के लिए आज़ादी का मतलब क्या है, क्योंकि हमें तकरीबन 79 बरस हो गए हैं, पाकिस्तान के जो भी मसले मसाइल हैं, लेकिन आम शहरी इसको किस तरह तसव्वुर करता है? देखिए मैडम, पाकिस्तान को 79 साल तो हो गए और बहुत कुर्बानियों के बाद हम अलग हुए और जाहिर है मुसलमानों का मुत्तहिदा हिंदुस्तान में इस्तेहसाल किया जाता था, सही, उनको तंग किया जाता था, इसीलिए हम अलग हुए। यहाँ आए, जाहिर बहुत सी उम्मीदें थी, अपना वतन होगा, अपना कल्चर होगा और एक अच्छी ज़िंदगी होगी, मुसलमानों के लिए मौक़े होंगे और एक अच्छा निज़ाम होगा। लेकिन मैडम अनफॉर्चुनेटली जब हम आज रिफ्लेक्ट अपॉन करते हैं, जिस तरह हम सुबह कहते हैं कि रात को अपना एहतसाब करें, हर साल बाद हमारी ज़िंदगी के दिन एक साल मुकम्मल होता है, तो हम कहते हैं हमने इस साल क्या खोया क्या पाया। सही बात है। मुझे आप पूछे तो मैं करीबन 44 साल का हूँ। मैंने आज से 25 साल पहले अपने वालिद की कंपनी में 500 रुपया हफ्ता तनख्वाह पे काम शुरू किया। सही। हमारे पे 3 करोड़ रुपए लोन थे, 5.5 लाख माहाना सूद अदा करते थे उस कर्ज पे और 85 बंदे थे जिसमें से 80 काम करने वाले नहीं थे। सही। 11 साल की जद्दोजहद के बाद अल्लाह की मेहरबानी से कर देंगे अदा हो गए, सूद खत्म हो गया, 85 में से 80 बंदे भी निकल गए, अल्लाह ने हमें मॉडल टाउन में एक घर भी दे दिया। जबरदस्त। हम देखते हैं कि क्या हमने कोई अचीव किया या नहीं किया। इसी तरह हम पाकिस्तान पे आ गए। पाकिस्तान में आज हम देखते हैं तो हमारे यहाँ गुर्बत है, जहालत है, तालीम का मयार आपके सामने है। सही बात है। हमारी मईशत बहुत बुरी हालत में है। कर्जे जो हमारे आज से 27 साल पहले 3000 अरब थे वाजिबात, 97,000 अरब है। सही बात। हम साल का 8000 अरब सूद देते हैं जो हमारे बजट का 45% है। हम पब्लिक वेलफेयर पे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च नहीं कर पाते। अच्छा, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स देखें तो जुडिशरी में, एजुकेशन में, हेल्थ में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में, दुनिया के टॉप शहरों में हम कहीं नहीं है, बल्कि कहीं नहीं सबसे नीचे है। सही बात है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की सिचुएशन खुश आइन नहीं है। आज़ादी का दिन तो आता है, झंडियाँ भी लगती हैं, झंडे भी लगते हैं, प्रोग्राम भी होते हैं, नारे भी लगते हैं, लेकिन अगर हम आज अच्छा अपने हमसायों को देख लें, हम हिंदुस्तान को देख लें, हमारे साथ आज़ाद हुआ, हम बांग्लादेश को देखें, हमसे वो 50 साल छोटा है, हम चाइना को देखें, हमारे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, तो वो लोग कहाँ खड़े हैं मुआशी तौर पे और दुनिया में डिफरेंट इंडेक्सेस जो हैं वो हमसे क्यों आगे? इंडिया की इकोनॉमी नंबर 5 पे दुनिया में है, हम नंबर 48 पे क्यों हैं? उसकी वजह ये कि हमने ठीक फैसले नहीं किए, हमारा लीडरशिप क्राइसिस रहा, हमारा पॉलिटिकल निज़ाम का क्राइसिस रहा। सही। तो मुझसे अगर आप पूछे तो मैं नाउमीद तो बिल्कुल नहीं, और इसीलिए आपके पॉडकास्ट में भी हूँ। हम कोशिश भी कर रहे हैं पाकिस्तान में अच्छी लीडरशिप लाएं, एथिकल, कॉम्पिटेंट, विजनरी, सेल्फलेस और सिंसियर। तो नाउमीद तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन करने वाला काम बहुत है। जो कायद-ए-आज़म जिन्ना और उनकी टीम ने एक बहुत जांफशानी से कई दहाइयाँ लाके हमें आज़ाद किया लगा के, आज हमें उसके बाद भी बहुत काम करने की जरूरत है। पिछले 80 साल में हमारी लीडरशिप ने परफॉर्म और डिलीवर नहीं किया। सही बात है। अच्छा, आपने कहा कि आप बिल्कुल जो है ना उम्मीद नहीं है, लेकिन यहाँ के जो हमारे नौजवान हैं, जो ब्रेन ड्रेन का जो हमारा सिलसिला चला हुआ है, यहाँ से अच्छे लोग जा रहे हैं,
पाकिस्तान में अभी भी कैपेबिलिटी है, हमारे नौजवान हैं जो कि पाकिस्तान को ऊपर लेके जा सकते हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए मैडम, एक तो नौजवान हमारी जो 65% यूथ है उसमें से मेजॉरिटी तो वो है जो अभी 15, 18, 20, 22, 28 साल की, 30 साल की जो पढ़ रही है या पढ़ के फारिग हुई है और स्ट्रगल कर रही है। जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी एजुकेशन का मयार नहीं है, डिग्री एक कागज़ है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल नहीं है। अब इसके साथ साथ जब ये नहीं होगी यहाँ अपॉर्चुनिटीज तो क्या होगा, लोग यूरोप जाएंगे, लोग दुबई जाएंगे, लोग सऊदी जाएंगे, लोग अमेरिका जाएंगे। सही, उसको आप ब्रेन ड्रेन ही कहेंगे, ब्रेन गेन मैं तो नहीं कहूँगा। सही बात। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी है नौजवानों के लिए, क्योंकि उनको अपने अच्छे मुस्तकबिल की फिक्र है। उनको पता है हमने अगर अच्छा नहीं पढ़ा या हमें डिग्री मिल गई है उसके अंदर वैल्यू नहीं है तो हमारी फ्यूचर जनरेशन तक ये ना हो। सही। लिहाजा जो हमारा अच्छा जिम्मेदारी किस नौजवान पे आती है, जो 35, 45, 50 ईयर्स की एज ब्रैकेट है। आप यही कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, हम लोगों पे है कि हम सोशल एक्टिविज्म, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, पॉलिटिक्स में अच्छे एग्जाम्पल सेट करना, पॉलिटिक्स में रोल मॉडल बनना, पॉलिटिक्स जो एक गाली बन गई है इसको रिफॉर्म करना, एक पब्लिक सर्विस, एक नोबल सर्विस, एक नोबल मिशन। ये मैं समझता हूँ जो स्ट्रगलिंग है उन पर जिम्मेदारी नहीं है। सही बात है। जो कंफर्टेबल है फाइनेंशियली, मिडिल क्लास हमारी, मर्चेंट क्लास जो पाकिस्तान की, अगर आप उसको 10% भी लगाएं तो वो भी कुछ 2.5 करोड़ बनती है। सही बात है। उनमें से कुछ 15-20% लोग हमारी तरह कोशिश करें, एफर्ट करें पॉलिटिक्स में आने की, पॉलिटिक्स में एग्जाम्पल शेयर करने की, पॉलिटिक्स में अपने कैरियर बनाने की, प्रोफेशन बनाने की, लेकिन पावर, फेम और पैसे के लिए नहीं, इम्पैक्ट लाने के लिए। सही बात है, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, इम्पैक्ट लाने के लिए। लेकिन हम जैसे कि देख रहे हैं डिजिटल इनकलाब आया पिछले कुछ सालों में, बहुत ही ज़्यादा AI का दौर है। पाकिस्तान अभी कहाँ स्टैंड करता है, क्योंकि हमने तो आगे जाना है। मैडम आप देखें कि इंडिया की IT की एक्सपोर्ट्स $400 बिलियन। सही। पाकिस्तान की कितनी है? 2 कम कर दे, $4 बिलियन। बहुत ही। उसकी वजह क्या है मैडम कि उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया आज से 25-30 साल पहले। आज आप दुनिया की डिफरेंट AI सेटअप्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, सब के आप उठा रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टा, आप देखेंगे जो सारे CEO हैं वो इंडिया है। उसकी वजह क्या है? इंडिया ने IT में इन्वेस्ट किया इन टाइम, आज वो उसका रिजल्ट ले रहा है। सही। हमने इन टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, हम पावर के चक्कर में पड़े रहे, म्यूजिकल रेस होती रही। आप शुरू कर लें जिना और लियाकत अली खान के इंतकाल के बाद गुलाम मोहम्मद से सिकंदर मिर्जा, सिकंदर मिर्जा से अयूब खान से याहिया से भुट्टो से जिया से नवाज शरीफ बेनजीर की म्यूजिकल चेयर, फिर खान साहब आए, मैं नए चेहरे, नया निज़ाम, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, गरीब और अमीर के लिए एक इंसाफ। आप देख लें 14 साल से KP में क्या हाल है, 4 साल इनको यहाँ मौका मिला, टीम इनकी क्या थी। तो पाकिस्तान में एक हमारा म्यूजिकल चेयर, पावर रेस तो चलती रही, पब्लिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक सर्विस नहीं ली, उसी के लिए हमें कोशिश करनी है। सही बात है, यानी हमने इतने सालों में सबक नहीं सीखा, बहुत ही पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है, हमें इस पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि हम लोग 14 अगस्त को, आज 14 अगस्त का दिन है, हम DP लगा लेते हैं, अपने WhatsApp पे लगा लेते हैं, मगर हम किस तरह से अमली मुजाहरा कर सकते हैं बेहतरीन अंदाज में? मैडम DP बेशक लगाएं, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं। आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, हमें खुशी होनी चाहिए, लेकिन उसको रिफ्लेक्ट भी तो करें कि हम कहाँ खड़े हैं। सही बात। और जहाँ खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, और इससे हमने आगे जाना है तो कैसे जाना है। जब तक हम ये नहीं करते तो जितनी मर्जी DP हैं, जितनी मर्जी झंडे, जितने मर्जी झंडियाँ, जितने मर्जी तराने, जितने मर्जी नारे, जितना मर्जी कुछ कर लें, उसका फायदा क्या होगा। सही बात है, जब तक कि आप दिल से कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप पाकिस्तान में एक सियासी निज़ाम की तब्दीली के लिए कोशिश नहीं करेंगे, अच्छी लीडरशिप नहीं लाएंगे, वो लीडरशिप एक अच्छा निज़ाम नहीं बना करेगी। जो कायदे के 4 फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे वो क्या थे? वो थे सोशल डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, फेयर प्ले। हमारे यहाँ सब क्या है? ऑपोजिट है। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी है। सही बात। फिर वो पाकिस्तान होगा जो वाकई में एक जमहूरी मॉडर्न फलाही रियासत होगी।
یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اچھا ہماری جو خواتین ہیں, کیونکہ نوجوانوں کی تو ہم نے بات کی, لیکن ہماری خواتین کا بھی بڑا حصہ ہے ہماری اکانومی میں, تقریباً 49% خواتین ہیں, وہ کس طرح سے اپنا پارٹ پلے کر سکتی ہیں؟ دیکھیے میڈم, سب سے پہلے خواتین کو یہ سمجھنا ہے کہ قائد اعظم نے خواتین کے بارے میں کیا کہا. قائد اعظم نے کہا خواتین میری بٹالین کا آدھا حصہ ہے, میں ان کے بغیر پاکستان کا مقدمہ کیسے جیت سکتا ہوں. پھر ان کا ایک قلم کی طاقت ہے, ایک تلوار کی طاقت ہے, ان دونوں سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ خواتین کی طاقت. نمبر 3, خواتین کو کسی طرح بھی خود کو اپنے آپ سے مردوں سے کم سمجھنا نہیں چاہیے, اور ہے بھی نہیں. خواتین گھر بھی دیکھتی ہیں, بچوں کو بھی دیکھتی ہیں, خاوند کو بھی دیکھتی ہیں, اور جو ورکنگ وومن ہے وہ کام بھی کر رہی ہیں ساتھ. خواتین پاکستان کی پالیٹکس میں جب تک نہیں آئیں گی اور آگے اپنی صلاحیتوں سے اپنے آپ کو نہیں منوائیں گی, تب تک پاکستان آگے نہیں جا سکتا. آپ آئی ویسٹ میں جائیں, آپ کو مردوں کے برابر خواتین پالیٹکس میں, پارلیمنٹ میں, آپ کے ان کی سینٹ میں, کانگریس میں نظر آتی ہیں, اور کوئی ڈفرنس نہیں ہے خواتین اور مردوں میں. جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے, ہم نے یہاں یہ اسٹیج سیٹ کرنا ہے کہ ہم نے خواتین کو عزت بھی دینی ہے, طاقت بھی دینی ہے, ڈگنیٹی کے ساتھ ان کو لیڈنگ رول میں لانا ہے. صحیح. اور اس کے لیے خواتین کو خود بھی ہمت کرنی ہے. تو ہمارے پلیٹ فارم حاضر ہیں, خواتین ہمت کریں, آگے آئیں. یہ بہت اچھی بات کی ہے, خواتین ہمت کریں, آگے ہیں, کیونکہ ہماری خواتین ایک جنریشن کو پروان چڑھا رہی ہیں, جیسے کہ آج کل کی الفا جنریشن ہے جن زی کے بعد. تو وہ جو ہاؤس وائف ہیں وہ کس طرح سے پالیٹکس میں پارٹ کر سکتے ہیں؟ نپولین نے کہا تھا گیو می گڈ مدرس آئی ول گیو یو گڈ نیشن. وہ اس طرح پارٹ پلے کرتی ہیں, گھر کو تو انہوں نے دیکھنا ہی ہے, وہ دن کا اپنا آدھا گھنٹہ مختص کرتے ہیں. نماز پڑھتی ہیں دن میں, نماز کا بھی ٹائم آدھا گھنٹہ دن کی نماز, اس طرح وہ آدھا گھنٹہ پالیٹکس کے لیے مختص کر لیں. اس میں دیکھیں پاکستان میں کتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اچھا جو پرفارم کر چکی ہیں ان کو ہمیں دوبارہ کیوں ٹرائی کرنا ہے؟ کچھ ہی نئی پارٹیز ہیں, ان سے انگیج کریں, ان کے مینیفیسٹو کے بارے میں پتہ کریں, ان کے پلان کے بارے میں پتہ کریں, ان کی لیڈرشپ کے بارے میں پتہ کریں, ان کو اپروچ کریں اور پالیٹکس میں حصہ لیں, کام کریں. صحیح, زبردست. When there is a will, there is a way. صحیح بات ہے. اچھا پاکستان, ابھی تو ہم 79 برس تو ہو گئے ہیں, اگلے 10 سالوں میں آپ پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہیں گے؟ میڈم اگر تو پاکستان میں جو ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ نے ذکر کیا نیشنل ڈیموکریٹک الائنس, جو تقریباً 25 مختلف سیاسی پارٹیز کا الائنس ہے, اور ان میں جو ہماری مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پرفارم کئی بار کر چکی ہیں اور ملک کو پیچھے گوشت شامل نہیں ہیں, ان میں ہم جیسی مڈل کلاس مینیفیسٹو, آئیڈیالوجی, پرنسپلز والی پارٹیز ہیں. تو پاکستان میں اگر ہم جیسا الائنس ان پارٹیز کو لے کے آنے والے الیکشنز میں, آنے والے پولیٹیکل سینیریو میں اگلے 5-7 سال میں کامیاب ہو جاتا ہے ایک پولیٹیکل چینج لانے کے لیے, تو پھر پاکستان میں وہ پولیٹیکل سسٹم آ سکتا ہے جس میں ایکویلٹی اینڈ اپرچونٹی بھی ہو, فیئر پلے بھی ہو, سوشل ڈیموکریسی بھی ہو, سوشل جسٹس بھی ہو, یعنی مساوی مواقع, سماجی جمہوریت, سماجی انصاف اور فیئر پلے. اگر یہ ہوتا ہے تو میں پاکستان کو 10 سال بعد دیکھتا ہوں کہ آج اگر آپ اکانومی میں نمبر 48 پہ ہیں تو آپ کو 10 سال بعد ہونا چاہیے اراؤنڈ 25. صحیح. دنیا کی 25 بڑی اکانومیز. اگر آپ آج جوڈیشری میں بہت نیچے ہیں تو آپ کو اگلے 10 سال بعد آپ آ سکتے ہیں ٹاپ 30. اسی طرح پولیس, اس کے لیے آپ کو لیڈرشپ وہ چاہیے جس کے اپنے انٹرسٹ نہ ہو, جو میرٹ اور کمپیٹنس پہ بلیو کرتی ہو, رائٹ مین فار رائٹ جاب, جو خان صاحب کہتے تھے وہ کر نہیں سکے. تو وہی باتیں ہیں, صرف عمل کرنا ہے, اور آپ لیڈ بائی ایگزامپل. جو پرنسپل آپ سیٹ کرتے ہیں پہلے اس پہ خود عمل کریں. یہ نہ کریں کہ یہاں میری بیوی کا مسئلہ آ گیا ہے, یہاں میرے بھائی کا مسئلہ آ گیا ہے, یہاں میری بیٹے کا مسئلہ آ گیا ہے, تو یہاں ڈنڈی مار لیں, باقی لوگوں کے لیے آپ سارے پرنسپل رکھیں. تو میں پاکستان کو 10 سال بعد آج سے انشاءاللہ بہت بہتر دیکھتا ہوں, لیکن اس کے لیے ہم سب کو بہت محنت کرنی ہے, اور خاص طور میں پالیٹکس میں اچھے لوگوں کو آگے لانا ہے, انہیں کامیاب کرنا ہے, پھر اچھا نظام لانا ہے, پھر ریفارمس کرنا ہے. اچھا آپ نے کہا کہ مساوی ہونی چاہیے حقوق کے, یعنی جو آپ نے اپنے لیے رولز بنائے وہ سب کے لیے ہوں, فیملی کو انوالو نہ ہو. لیکن اگر کوئی ایسی مسہیپ ہو جیسے, تو آپ کس طرح کو عوام کو جواب دہی دیں گے؟ دیکھیے میڈم, اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ سسٹمز بناتے ہیں. آپ ویسٹ میں جائیں, میں ویسٹ میں امریکہ, برطانیہ, یورپ, چائنا کاروبار کے لیے 35 بار گیا پچھلے 17 سال میں. صحیح. 2 دن 4 دن 5 دن کے لیے. میں نے وہاں ایک ہی چیز دیکھی, سسٹمز. پریزیڈنٹ آ رہا ہے, آپ دیکھیں برطانیہ میں پچھلے 7 سال میں 5 پرائم منسٹر بدلے ہیں. برطانیہ کو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. وہاں پرابلم سسٹمز کی ہیں, لیکن پرائم منسٹر کے جانے سے برطانیہ کو کچھ نہیں ہوا. صحیح بات ہے. انہیں پرائم منسٹر پارٹی الیکٹ کر لیا,
تو آپ نے اس سے بات کی کہ فیملی کا مسئلہ آ جائے تو کیا ہوگا, فیملی کا نہ ہو تو کیا ہوگا. وہ کہاں ہوتا ہے جہاں پہ پیپل سینٹرک پالیسیز ہوتی ہیں. جب سسٹم سینٹرک پالیسیز ہوں گی تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. صحیح. اگر آپ کا لیڈر مورلی, فائنینشلی, انٹلیکچولی کریکٹ ہے, he has to sit down, he has to leave. ایز سمپل ہے. وہ کوئی ہے, میں ہوں, آپ پیچھے آ جائیں. آپ اب نہیں کر سکتے, اس سیٹ کو نہیں لے سکتے کیونکہ آپ نے مورلی یا فائنینشلی یا انٹلیکچولی آپ نے ایک مس کنڈکٹ کیا. آپ نے بتائیں بورس جانسن ایک برطانیہ کے پرائم منسٹر تھے چند سال پہلے, ان پہ کیا ایلیگیشن تھا کہ پرائم منسٹر آفس میں ایک پارٹی بھی, ٹی پارٹی, وائن پارٹی, وہاں نارمل ان دنوں پروٹوکول تھا, آپ کو یاد ہوگا وہ کووڈ کی وجہ سے ماسک پہنتے ہیں. انہوں نے کوئی کہا کہ آپ اتارتے ہیں, اتار لیا. ان کی انکوائری ہو گئی, وہ ثابت ہوا. بورس جانسن برطانیہ کے پرائم منسٹر چند سال پہلے, انہیں کیوں جانا پڑا؟ وہی فائنینشیل کرپشن نہیں تھی, انٹلیکچوئل کرپشن نہیں تھی. کووڈ ڈیز میں برطانیہ میں پی ایم آفس میں ایک پارٹی بھی, ٹی پارٹی, وائن پارٹی, وہاں میں انہوں نے پروٹوکول تھے کہ آپ نے ماسک پہننا. انہوں نے کوئی نہیں پہنا, یا آپ نے کسی کلیگ کو کہا نہ پہنے, اس پارٹی میں کسی نے نہیں پہنا. یہ آپ نے کیا کیا؟ پبلک کو تو آپ نے کہا ہوا ہے ماسک پہنے ڈیو ٹو کووڈ, اپنے آفس میں آپ نے یہ نہیں فالو کیا. ان کی انکوائری ایک سیکٹری نے کی, اس میں ثابت ہوا کہ یہ ہوا ہے, ہی ہیڈ ٹو ریزائن. ابھی آپ نے کیا, اسٹارمر نے ریزائن کیا, برٹش کرنٹ پرائم منسٹر آج بھی ہے, نئے آنا ہے. وہ کیا ہوا؟ پبلک پریشر. کیا تھا؟ آپ نے اپنے مینیفیسٹو پرفارم نہیں کیا, آپ نے پبلک کو جو پرومسز کیے تھے پورے نہیں کیے. وہ پارٹی کے, اپنی پارٹی کے 100 لوگوں نے کہا آپ چھوڑ دیں. صحیح بات ہے. ہمارے اپنے کہہ رہے ہوتے ہیں, پبلک کہی تھی چھوڑ دیں, اور پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے نہیں, جو آپ پرفارم کر رہے ہیں تو کر ہی کوئی نہیں رہا. صحیح بات ہے. تو ہمیں اپنے مورل سٹینڈرڈز بھی ہائی کرنے ہیں. اچھا, آپ نے مورل سٹینڈرڈز کی بات کی. آپ کی پارٹی کس طرح سے نوجوانوں کے مورل سٹینڈرڈز پہ کام کرتی ہے, کس طرح سے انہیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ آگے ملک کے لیے سب سے پہلے سوچیں؟ میڈم, ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جا کے انگیج کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ان کو بتاتے ہیں کہ پالیٹکس کا مطلب کیا ہے, پالیٹکس کا پرپس کیا ہے. امپیکٹ لانا, پاور, پیسہ اور فیم نہیں. صحیح. پبلک سروس, پبلک پالیسی, ہیومن ڈیولپمنٹ. صحیح. اور نوبل مشن اور نوبل سروس. ہمارا مینیفیسٹو کیا ہے؟ ایک خوشحال پاکستان سب کے لیے, نہ کہ چند کے لیے, کیونکہ چند کے لیے تو خوشحال ہے, سب کے لیے نہیں. صحیح. کرنا آپ نے کیا ہے؟ سسٹم میں ریفارمس. آپ جتنا سوشل میڈیا یوز کریں گے, جتنا نوجوانوں سے انگیج کریں گے, جتنی پبلک ایکٹیویٹیز کریں گے, لوگ کہیں گے یار یہ ایک کنسسٹنٹ نظریاتی آئیڈیالوجیکل پرنسپل لوگ ہیں, ہمیں 4 سال میں, اگلے 10 سال میں انشاءاللہ ہم لوگوں تک پہنچنے میں اور کامیاب ہوں گے, اور ان کے ساتھ ساتھ اپنا میسیج دیتے جائیں. اسے لانگ ٹرم کرنے والا کام ہے. آپ اپنے بچوں کو گھر کیسے چلاتے ہیں؟ آپ کے بچے 25 سال ایک دن میں ہوتے ہیں نہیں, اس کو ٹائم لگتا ہے. کتنی پیشنس, کتنی پرسیویرنس, کتنے فیلیئرز آتے ہیں, کتنے مس ہیپس ہوتے ہیں, آپ چھوڑتے تو نہیں بچوں کو. صحیح بات ہے. اسی طرح پاکستان کو آپ اپنے بچہ سمجھیں کہ ہم نے اس کو شیپ اپ بھی کرنا ہے, گروم بھی کرنا ہے, اس کی ویکنیس اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے, اس کو اسٹرینتھن بھی کرنا ہے, تو یو کین ڈو اٹ. صحیح بات ہے. ویسے بھی آج 14 اگست کا دن ہے. اچھا, ایک چیز جاننا چاہوں گی کہ آپ پالیٹکس میں جو آئے تو آپ کو کب لگا کہ جو ہے پاکستان کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے؟ میڈم, بیسیکلی تو آپ کہہ لیں کہ جب میں 12 سال کا تھا, بیک ان 94, تو میرے ذہن میں کوشچنس تھے کہ یہ غربت کیوں ہے. میں ایک اچھے اسکول میں پڑھتا تھا, لاہور میں, شادمان میں, کرسچن ماڈل اسکول. ایچسن اور کرسچن کی 2 ہی اچھے اسکول تھے لاہور کے ٹاپ. ایک وقت میں کرسچن آگے تھا, پھر بعد میں ایچسن آگے آ گئے. تو میرے ذہن میں یہ کوشچن 12 سال کی ایج سے تھے کہ یہ غربت کیوں ہے, لوگوں کے مسائل کیوں ہیں, یہ ہمارا اسکول اچھا ہے تو باقی اسکول اچھے کیوں نہیں ہیں, ہم سے اچھے ہیں تو وہ کیوں ہیں. وہ پھر کرتے 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 جب ہم کچھ فلم تھراپی کے کام کیے, سوشل ورک کیا, پھر جب میں بزنس کے لیے ویسٹ گیا تو وہاں میں یہ دیکھا کہ یہ چیریٹی پہ تو امریکہ نہیں چل رہا, چائنا چیریٹی پہ تو نہیں چل رہا, جرمنی چیریٹی پہ تو نہیں چل رہا, فن لینڈ, ناروے چیریٹی پہ تو نہیں چل رہا. صحیح بات ہے. سسٹمز پہ چل رہا ہے. پھر میں کہا سسٹمز کیوں نہیں ہے پاکستان میں, کیونکہ اچھے لیڈر نہیں ہے. پھر ہمیں 2006 میں لگا خان صاحب اچھے لیڈر ہیں, یہ سسٹم بنائیں گے, یہ ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, یہ مورلز کی بات کرتے ہیں, آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں, یہ یو کے پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. جب گئے تو پتا لگا خان صاحب جو کہتے ہیں اس پہ تو عمل نہیں کرتے. تو ہمیں 6 مہینے بعد ہی خان صاحب نے جان چھوڑ دی. میں 25 سال کا تھا, خان صاحب تب ہوں گے 50-52 سال. تو پھر ہم پالیٹکس میں کوشش کرتے رہے. پھر میں نے بتایا آپ کو ہمارا ایک فیز تھا بزنس کا, اسٹرگلنگ, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا تھا, وہاں ریفارمس کرنی تھی. وہ میں نے 2001 سے 2012-14 تک اس کو ٹھیک کیا.
جب کر لیا تو کیونکہ میرے اندر یہ چیزیں تو تھیں, then I came back again in politics. پھر میں 18 میں جواد احمد صاحب سنگر برابری پارٹی, ان کی پارٹی میں چلا گیا, وہاں 8 مہینے کام کیے. مجھے لگا یہ وہی باتیں جو خان صاحب کہتے تھے تو خان صاحب نے نہیں پوری کی تو یہ کریں گے. وہاں میں نے 8 مہینے کام کیا تو میں نے کہا اچھا یہ بھی جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. میں نے کہا اب کیا کریں, تو میرے دوستوں نے کہا یار آپ اچھے آدمی ہیں, لوگوں کو چائے بھی پلا دیتے ہیں, لکھ بھی دیتے ہیں, بول بھی دیتے ہیں, آپ فائنینشلی بھی ٹھیک ہیں, تو آپ اس طرح کریں, آپ چھوڑیں ان لوگوں کو, آپ اپنی پارٹی بنا لیں. صحیح بات ہے. جنوری 2022 میں عوامی فلاحی پارٹی کی بنیاد رکھی, الیکشن کو رجسٹر کروایا, میں نے ایم پی الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا, میں مالٹن رہتا ہوں, میں وہاں بھی پالیٹکس کرتا ہوں. تو آپ سمجھ لیں پالیٹکس از مائی لائف, پالیٹکس از مائی فوڈ, politics is my oxygen, politics is my everything, politics is my passion, politics is my mission, it's everything for me. I can live without food, I can live without air, I cannot live without oxygen, without politics. Why? Because I feel that the poor people of Pakistan, they depend on good people like us from middle class. And if we do not do politics for them, not for us, for becoming prime minister or chief minister, having perks and privileges, having good car and fame and money and chair, no, to improve their life, to reform their lives, when you say equal opportunity, what does that mean? That means all kids go to a school, public school, where all of them get same quality education. Then they can have a career based on that education with an equal opportunity in their childhood, in school, college, university. Then any of them can be prime minister, any of them can be businessmen, any of them can be from middle class, but most of them will have decent life because of those founding principles of equal opportunity. So my politics is for common man of Pakistan, poor person of Pakistan, majority of Pakistan, for Pakistan's betterment, not for power, fame or money. زبردست. شیراز الطاف صاحب, امید ہے کہ جس سسٹم کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں ہم اس سسٹم کو سدھار سکیں, ہمارے نوجوان اس میں آ کے پراپر وے میں کام کر سکیں. میں چاہوں گی کہ ہمارا 14 اگست کا یہ جو پروگرام ہے یہ بڑا زبردست رہا کیونکہ ہم نے پاکستان کے حوالے سے بات کی. ہمارے جو ناظرین ہیں جو سن رہے ہیں ان کے لیے خوبصورت سا پیغام. Man, a couple of things. One, I recall a very famous saying, this world is a stage. There are many who are spectators, but very few who perform at stage. It is up to you whether you want to become a spectator or the one who performs at stage. Secondly, ہم کہتے ہیں پاکستان کے بہت مسائل ہیں, معاشی مسائل ہیں, غربت ہے, جہالت ہے, نظام ٹھیک نہیں ہے, نوجوان باہر جا رہے ہیں, ہمارے ملک میں کرپشن ہے, یہاں جھوٹ ہے, یہاں بے ایمانی ہے. اس سب کا حل کیا ہے؟ Good people should come into politics to replace bad people. صحیح بات. Number 2, social activism. Number 3, political activism. گھروں میں بیٹھ کے, اچھے اچھے کمروں میں بیٹھ کے, اچھی اچھی چائے پی کے, اچھے اچھے کھانے کھا کے, اچھی اچھی باتیں کر کے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. صحیح بات. آپ اپنے بچوں کے لیے گرمی میں کام کرتے ہیں, سردی میں کام کرتے ہیں, ان کی فیس جمع کراتے ہیں, گھروں کے بل جمع کراتے ہیں, ڈاکٹر پہ لے کے جاتے ہیں, ان کی پریشانیاں دیکھتی ہیں, ان کے فیلئرز دیکھتی ہیں, پھر آپ کی ایک جنریشن ڈیولپ ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو کیا پاکستان کے لیے آپ یہ نہیں کریں گے اور پاکستان ڈیولپ ہو جائے گا؟ پھر تو یہی لوگ ہوں گے, نون لیگ, پیپلز پارٹی, فضل الرحمان, کاف لیگ, این کیو ایم اور پرویز الہی اور پی ٹی آئی. پھر ان لوگوں پہ چھوڑ دیں, پھر ہوتے کیوں ہیں؟ پھر ان کو ہار ڈالے جا کے. صحیح بات. تو روئے نہیں, کام کریں, آن گراؤنڈ, پبلک ایکٹیویٹی, پالیٹکس, سوشل ایکٹیویزم, meeting people, engaging with people, guiding people, motivating people, bringing them as a team. Then Pakistan will be Jinnah's Pakistan. صحیح, انشاءاللہ پاکستان جناح کا پاکستان ہوگا. اور شیراز الطاف صاحب سے میں مکمل متفق ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو پاکستان کے سسٹم کے لیے کام کرنا ہوگا تاکہ ایک پراپر سسٹم ہو جہاں مساوی حقوق ہوں, تو یقیناً ہم آگے ترقی کریں گے. جیسے کہ ہم انڈیا سے, ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں باقی, ان سے جتنے ہم پیچھے ہیں, تو یقیناً ہم آگے ترقی کریں گے اور ہمارے یہی نوجوان آگے جا کے ملک کا نام روشن کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہی پاکستان زندہ باد. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, پاکستان کے لیے ضرور کوئی کام کریں, اور پالیٹکس صرف اس لیے جوائن نہ کریں کہ وہ آپ نے آگے لیڈر بننا ہے, بلکہ ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. جب آپ ملک کے لیے کچھ کریں گے تو خود ہی لیڈر پیدا ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.